السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کشف ابیر سکلز ہب کے تحت ہونے والے اسٹیچنگ بیسک کورس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ ہمارا چھٹا لیکچر ہے جس میں ہم آپ کو سکھائیں گے قمیض کی مکمل سلائی۔ اس لیکچر کے ہوں گے 2 حصے۔ پہلے حصے میں ہم آپ کو سکھائیں گے قمیض کا گلا لگانا اور سلائی کے اصول، جبکہ دوسرے حصے میں بقیہ قمیض کی سلائی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے قمیض کا گلا لگانا اور سلائی کے اصول، تو ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا بلکہ مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہاں سائڈ پہ سلائی لگا لیں گے اور اس کے ساتھ ہی درمیان میں پریسر کے ذریعے یہاں نشان لگا لیں گے۔ اسی طرح شرٹ کے فرنٹ کو فولڈ کر کے یہاں ایک نشان بنائیں گے اور اس کے بعد یہ گلا فرنٹ کے اوپر رکھیں گے، لائنیں ایک دوسرے کے اوپر آنی چاہیے۔ اب ہم یہاں سینٹر میں سلائی لگا لیں گے اس طرح سے۔ اس سے گلے کا کپڑا قمیض کے کپڑے سے اٹیچ ہو جائے گا اور گول شیپ میں سلائی لگاتے ہوئے یہ بار بار ادھر ادھر نہیں ہوگا اور آپ بآسانی گول شیپ میں سلائی لگا سکیں گے۔ تو چلیں اب ہم یہ سلائی شروع کرتے ہیں۔ یہاں ہم نے سلائی کو مکمل کر لیا ہے۔ یہ دیکھیے سلائی بکرم کے بالکل پاس میں ایک سائڈ پر لگانی ہے، بکرم کے اوپر نہیں لگانی۔ ہاں البتہ اگر آپ پائپنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جو سلائی ہے وہ بکرم کے اوپر لگا سکتے ہیں۔ اب ہم یہاں سے تھوڑا سا کپڑا چھوڑ کر اس کی کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے۔ اب یہ اس کی میں نے کٹنگ کر لی ہے۔ کٹنگ کے بعد ہم یہاں چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں گے۔ یہ دیکھیے کٹ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ کٹ اس احتیاط سے لگائیں کہ سلائی یا سلائی سے آگے کپڑا نہ کٹے۔ اب ہم اسے اندر کی جانب فولڈ کر لیں گے اس طرح سے۔ یہ طریقہ ہے اسے فولڈ کرنے کا، اور فولڈ کرنے کے بعد اب ہم اسے پریس کر لیں گے۔ یہ دیکھیے پریس کرنے کے بعد اب یہاں ہم اسے سلائی لگائیں گے۔ سلائی کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کپڑے کے اندر کوئی بال نہ آئے، نہ ہی شرٹ کے کپڑے کے اندر اور نہ ہی گلے کے۔ اب اسی طرح بیک کا گلا اٹیچ کرنے کے لیے ہم پہلے فرنٹ اور بیک کو آپس میں اٹیچ کریں گے۔ تو پہلے ہم فرنٹ کا کپڑا اس طرح بیک کے اوپر رکھیں گے اور کندھے کے لیے یہاں دونوں جانب لائنز لگا لیں گے۔ اب ہم ان دونوں لائنز پر سلائی لگا کر فرنٹ کے کندھے کو بیک کے کندھے کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اس طرح۔ یہاں دونوں جانب کی سلائیاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ یہ تو دونوں طرف سے بالکل برابر رکھنا ہوتی ہیں تاکہ گلے میں کوئی فرق نہ پڑے، ورنہ گلے کا کھچاؤ ایک طرف سے اوپر اور ایک طرف سے نیچے ہو سکتا ہے۔ اب ہم بیک کا گلا اٹیچ کر لیں گے۔ گلا تیار کرنے کا طریقہ کار آپ کو پہلے سمجھایا جا چکا ہے۔ بیک کا گلا بھی ٹھیک اسی طریقے سے تیار کرنا ہے جس طرح سے فرنٹ کا گلا تیار کیا تھا۔ ہاں لیکن یہاں سے اس کا کپڑا ہم پہلے ہی کٹنگ کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم اس کی بھی یہاں سے سلائی لگائیں گے تاکہ اس کا ایکسٹرا کپڑا باہر نہ نکل سکے۔ گہرائی کے لحاظ سے بیک کا گلا ہم فرنٹ کی نسبت 1 انچ کم رکھیں گے، لیکن یہاں اوپر سے یہ بالکل برابر ہوں گے۔ اب ہم یہاں سینٹر میں ایک نشان لگا لیں گے اس طرح سے۔ اب اس نشان سے ہم بیک کی کٹنگ کر لیں گے۔ بیک کی کٹنگ کے ساتھ ہی یہاں سینٹر میں ہم نے ایک چھوٹا سا کٹ لگا لیا ہے۔ اب یہاں اس کٹ کے اوپر ہم تیار شدہ گلے کا سینٹر رکھیں گے اور سلائی لگا کر آپس میں اٹیچ کر لیں گے۔ اب یہ دیکھیے ہم نے انہیں آپس میں اٹیچ کر لیا ہے۔ یہاں اوپر سے کندھے کا مارجن آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اسے ہم نے بیک کے گلے کے اندر ہی اٹیچ کیا ہے۔
اب ہم اس میں بھی چھوٹے چھوٹے کٹ لگانے کے بعد اندر کی جانب فولڈ کر لیں گے۔ اس طریقے سے ہم اسے اندر کی جانب فولڈ کریں گے۔ جو کندھے کا مارجن ہے یہ پیچھے کی جانب ہو جائے۔ پہلے ہم یہاں دونوں کونوں سے فولڈ کر لیتے ہیں اور درمیان سے یہ اپنے آپ پیچھے کی جانب فولڈ ہو جاتا ہے اس طرح۔ اب یہ کندھے کا مارجن بھی ہم پیچھے کی جانب کر لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے اندر کی جانب ہم نے اسے فولڈ کر لیا ہے۔ اب یہاں سے ہم اس کی سلائی لگا لیں گے۔ فرنٹ اور بیک کا گلا یہاں پر مکمل ہو چکا ہے۔ کندھے بھی اوپر سے بالکل برابر ہیں اور گلے کے اندر بھی کوئی سلوٹ موجود نہیں ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں سلائی کے اصول۔ تو سب سے پہلا اصول ہے صفائی یعنی نیٹنس کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ نیٹنس پر ہی آپ کے کپڑے کی سلائی کا انحصار ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہے یکسوئی کے ساتھ کام مکمل کریں، کیونکہ اگر آپ کا دھیان ادھر ادھر بھٹکے گا تو آپ کام صحیح سے نہیں کر سکیں گے۔ نمبر 3 ہے میچنگ اور کنٹراسٹ کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 4 ہے سلائی کا تمام سامان یعنی اسٹیچنگ مٹیریل آپ کے پاس موجود ہونا بے حد ضروری ہے۔ نمبر 5 ہے سلائی مشین کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اور نمبر 6 ہے سیدھی اور گول سلائی لگانے میں مہارت حاصل کریں۔ نمبر 7 ہے دھاگا ہمیشہ ہم رنگ استعمال کریں۔ نمبر 8 ہے ٹانکا میڈیم اور سپیڈ کو ہمیشہ دھیما رکھیں۔ نمبر 9 اپنے اندر ہر روز نیا سیکھنے اور نیا کرنے کی جستجو پیدا کریں۔ نمبر 10 ہے سلائی مشین کو اتنا اونچا رکھیں کہ آپ کو بہت زیادہ جھکنا نہ پڑے۔ اگر آپ کو زیادہ جھکنا پڑے گا تو یہ آپ کے مسلز کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ آج کی ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی گلا لگانے کی پریکٹس ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ سیکھیں گے اس لیکچر کا دوسرا حصہ یعنی بقیہ قمیض کی سلائی۔ تو کشف ابیر سکلز ہب سے جڑے رہیے، اگلے لیکچر کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔